کہ موت بتائے گی کہ اس کی اگلی ڈیسٹینیشن کہاں ہے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کر لو۔ اگر تمہیں قیامت والے دن اللہ نے پوچھا تو میں ذمہ دار۔ ان کا یوٹیوب چینل بند کر دیا، پتہ نا آپ کو؟ 10 سال سے چل رہا تھا وہ چینل، 3 ملین سبسکرائبر تھے۔ ابھی وہ کراچی میں جو یونیورسٹی ہے وہاں کیا ہوا ہے؟ سارے وہ کام کر رہے ہیں جو یورپ میں لوگوں نے کیے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں، میرے بزرگوں، بھائیوں اور معزز مستورات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے اور بہت تھوڑے عرصے کے لیے بنایا ہے، کوئی لمبا چوڑا کام یہاں نہیں ہے۔ یہ جب آدمی زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو لگتا ہے شاید وقت گزرتا ہی نہیں ہے، گزرنا ہی نہیں ہے، لیکن جب گزر جاتا ہے تو لگتا ہے یہ تو چٹکی بجی تو سب خود ختم ہو گیا۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے گردش ایام کو لوگوں کے درمیان پھراتے رہتے ہیں۔ کبھی کوئی بادشاہ بن جاتا ہے، کبھی کوئی نیچے چلا جاتا ہے، کبھی کوئی مالدار ہو جاتا ہے، کبھی کوئی فقیر ہو جاتا ہے، کبھی کوئی فقیر اوپر، کبھی کوئی نیچے، کبھی حالات کچھ، کبھی حالات کچھ۔ یہ سسٹم تلک الایام، یہ دنیا کے جو زندگی ہے یہ اسی طرح ہے۔ اس کے اندر مال کا آ جانا کہ بہت زیادہ مال آ گیا، یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں۔ حکومتوں کا مل جانا، بادشاہت مل جانا، مال مل جانا، یہ کوئی کامیابی کی دلیل، یا حکومتوں کا چھن جانا، مال کا چھن جانا، یہ کوئی ناکامی کی دلیل نہیں کہ ناکام ہو گئے، حکومت گئی ناکام، یہ کچھ بھی نہیں، یہ کچھ نہیں ہے، یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ ہے کرائٹیریا جو مالک جس نے بنایا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو جہنم سے بچ جائے گا، جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے گا، فقد فاز، بس یہ کامیاب ہے، بس۔ اور کسی چیز کو تم کامیابی نہ سمجھنا کہ جی یہ بادشاہ بن گیا تو کامیاب، یہ مال والا ہو گیا تو کامیاب، نہیں، یہ نہیں کامیابی۔ فقد فاز، جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے، فقد فاز۔ اب آگے فوراً دل میں بات آتی ہے کہ یہ تو آخرت کا معاملہ ہے، دنیا میں کیا ہوگا؟ تو ساتھ ہی اللہ نے آیت جوڑی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے۔ چھوٹے بچے کھیلتے ہیں نا، چھوٹے بچے، اب پتہ نہیں، اب تو بچے وہ گیمیں نہیں کھیلتے۔ ہمارے زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے تو بچے وہ گڈے گڑیاں بنا کے کھیلتے تھے، ہاتھ سے بنائی ہوئی۔ غریب لوگوں کے بچوں کے پاس ہاتھ سے بنائی ہوئی گڑیاں ہوتی تھیں، وہ ہاتھ سے بنائے ہوئے روئی والی گڑیا اور روئی والے گڈے، وہ چھوٹے بچے بچیاں کھیلتے تھے۔ ان پہ اس وقت کی گیمیں یہ ہوتی، اب تو موبائل پہ کھیلتے ہیں، سال کا بچہ بھی موبائل پہ کھیلتا ہے، وہ اس وقت یہ گیمیں تھیں۔ تو وہ بچے گڑیاں کے نا شادیاں بھی کر رہے ہوتے تھے، ایسے جھوٹی موٹی کے چھوٹے چھوٹے برتن ہوتے تھے، اس میں وہ جھوٹی موٹی کے چمچے، دیچکیاں، چولہے، سب ایسے ہی پریٹینڈ کیا ہوا ہوتا تھا۔ تو اس میں وہ کھانے پک رہے ہیں، بچے کھانے پکا رہے ہیں، تو وہ دلہا دلہن کی شادی ہو رہی ہے، باراتی بھی آئے ہوئے ہیں، گھوڑے بھی ساتھ میں، سب پورا ایک سسٹم ہوتا تھا، کھیل رہے بچے۔ اب وہ بارات آئی ہوئی ہے، سب دلہا دلہن بنے ہوئے ہیں، جب کھیل رہے ہیں تو ایک دم ماما کی آواز آتی ہے۔ اس وقت ماما کو ماما نہیں کہتے تھے، امی جی کہتے سن، امی جی کی آواز آتی سی کہ
اور وہ روٹی کھا لو، تو ایک دم وہ سارا لپیٹا لپاٹی، وہ بادشاہ ادھر گیا، وہ ادھر گیا، وہ کوئی وزیر بنا ہوا، کوئی بادشاہ بنا، وہ شادی، کوئی شہزادے، اور سب بادشاہ بادشاہ رل جاتے تھے، بادشاہ بھی گئے، وزیر بھی گئے، تو جناب اس کے اوپر سے چھلانگیں مارتے لوگ کھانے پہ چلے جاتے بچے۔ یہ ساری کہانی ہے دنیا کی، یہ ایسے بادشاہ بنے ہوئے کہ جی میں بادشاہ ہو گیا تھا، میں وزیر، کوئی میں کتا کچھ ہو، یہ جس دن موت کا نکارہ بجے گا اس دن یہ سارے ایک دوسرے سے رونتے ہوئے ختم ہو گئی۔ وہ کسی نے خواب دیکھا کہ میں بادشاہ بنا ہوں، خواب میں بادشاہ بنا ہے، تو مسکین آدمی تھا، کام مزدوری کرتا تھا، خواب میں بادشاہ بنا ہوا اور تالیاں بجا رہا ہے، اس وقت کے بادشاہ تالیاں بجاتے تھے، تو غلام حاضر ہو رہے ہیں، وہ تالیاں بجا رہا ہے، غلام آ رہے ہیں، چیزیں لے کے آ رہی ہے، وہ تو ادھر دن چڑھ گیا، تو بیوی نے کہا اٹھ، کام پہ نہیں جا رہا، تو بیوی نے آگے پانی پھینکا اوپر کہ اٹھ کام پہ جا، تو اٹھ کے تالیاں بجا رہا ہوا۔ انہوں نے کہا تالیاں کی مار رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ابھی تو میں بادشاہ تھا، تالیاں بجاتے خدام حاضر ہوتے۔ انہوں نے کہا اے روٹی تیری بند دیتی ہے، نہیں اے پھڑ چل کام تے چل، بادشاہ سلامت۔ وہ کہتا خواب سی کتنے گیا وہ خواب سی، حقیقت کچھ نہیں۔ خدائے پاک کی قسم یہ دنیا کے بادشاہت بھی یہ خواب ہے، دھوکہ ہے، خواب دیکھ رہے ہیں ہم سب، ایک دن ختم ہو جائے گا، بس موت کا نکارہ بجنے والا ہے، جس دن بجا اس نے چلو جی بادشاہ سلامت، چل بھائی بتا، کھڑا ہو جا، بتا تیرا پالنے والا کون تھا۔ اوکے تعلیم بکواس بند کر، بتا تیرا پالنے والا کون تھا۔ ان قریب یہ ہونے والا ہے، ان قریب ہونے والا، کچھ بھی نہیں ہے، دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان۔ عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے اس دھوکے سے نکل گیا، جس کا دھوکہ موت پہ کھلا، جس کا تکبر موت پہ جا کے ٹوٹا، وہ سب کچھ ہار جائے۔ ایک امام صاحب ہیں، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ موت بتائے گی کہ اس کی اگلی ڈیسٹینیشن کہاں ہے، اس نے آگے کیا جانا، موت جنازہ بتا دے گا، جنازہ بتائے گا۔ اور خدا کی قسم اللہ بڑے غیرت والے ہیں، اللہ جنازے بھی اپنے سے محبت کرنے والوں کے جنازے بھی ایسے بناتے ہیں کہ ہر بندے کی زبان پہ آ جاتا ہے کہ کامیاب ہو گیا، عام لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کامیاب کامیاب، اور جنازے پہ پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں۔ ابھی ایک بندہ مرا تھا، لیڈر، تھوڑے دن پہلے، کوئی مہینہ سوا مہینہ ہو گیا، ایک لیڈر کا انتقال ہوا تھا۔ کسی وقت میں وہ پاکستان کا بہت بڑا عہدے پہ تھا، لیڈر تھا، ابھی انتقال ہوا، 4 بندوں نے دفن کیا اس کو، اولاد میں سے کوئی نہیں تھا، بچہ کوئی نہیں تھا، 4-5 ملازموں نے جا کے اس میں قبر میں پھینک دیا، چلو جاؤ۔ تلکر ایام نداولھا بین الناس، کل جگ نہیں کر جگ ہے یہ، یہاں دن کو دے اور رات لے، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، کوئی لمبا کام نہیں ہے۔ ہمارے ایک رائے بزرگ ہوتے تھے کراچی کے، بھائی یامین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یامین صاحب، ان کی موت نے پیغام دیا کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ ابھی رات کو ان کا انتقال ہوا ہے، آج رات شب جمعہ کی رات، آدھی رات کے وقت شب جمعہ رمضان شریف، شب جمعہ، یہاں سے عمرہ کرنے گئے تھے، مدینہ منورہ میں جا کے انتقال کیا، اور وہیں بقیع میں دفن ہو گئے۔ ٹھیک ٹھاک تھے، پچھلے مہینے رائیونڈ میں ہم اکٹھے تھے، بالکل ٹھیک ٹھاک، پچھلے مہینے ہم اکٹھے ہنستے بولتے تھے۔ ابھی عمرہ کرنے، اتنے بیمار ہوتے تو عمرہ کرنے کیسے جاتے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک عمرہ کرنے گئے، لیکن تھے وہ 85 سال کے تھے، لیکن بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، عمرہ کرنے گئے، فٹ فاٹ۔
رات مجھے ان کا وہاں سے فون آیا، انہوں نے کہا بھائی یامین صاحب ابھی 2-2:30 بجے اپنے اللہ کے پاس چلے گئے، اور جس نبی کا کام کیا 60 سال نبی کا کام کرتے رہے، 60 سال وہ کام کیا جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی تھی، وہ 60 سال اپنی زندگی کے دعوت کے کام میں رہے، تو اللہ کے نبی نے ان کو وہیں بلا لیا کہ میرے پاس ہی آ جا، ادھر ہی آ جا، میرے ساتھ ہی اٹھی، کل قیامت کے دن میرے ساتھ ہی اٹھی۔ جنازے بتائیں گے، موتیں بتائیں گی، کہاں جانا ہے، تم کر لو یہاں استادیاں، جو ہو سکتا ہے کر لو، ایویں جھوٹے نعرے اور جھوٹی چیزیں اور جھوٹے پیسے، جھوٹی وہ کرو جو جس کا کہا گیا ہے، جس مالک نے بھیجا ہے وہ کر کے گئے، تو بس مزے ہی مزے، اب کبھی پریشانی نہیں آئے گی، کبھی دکھ نہیں آئے گا، کبھی غم نہیں۔ میں آج اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا یہ میں سوچ رہا تھا کہ بھائی یامین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں کیا ایسی بات تھی کہ اللہ نے اس لیول کی موت دی ہمیں۔ تو میں نے کہا تبلیغ کا کام، دعوت کا کام تو اور بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن ان میں جو خوبصورت بات تھی نا، جو مجھے یاد ہے، میں کئی سالوں سے، مطلب 22-24 سال سے میں جانتا تھا انہیں، 22-24 سالوں سے ملاقات تھی، لیکن میں نے کبھی ان کے چہرے پہ غصہ نہیں دیکھا۔ میٹھا ہی بول تھا، میٹھا ہی بول، ہر وقت ہنستے مسکراتے اور میٹھا، ہر کسی سے محبت، ہر کسی پہ شفقت، ہر بندہ محبت کرنے والا، اور وہی کام جو نبی نے کیا اسی طرح کرتے کرتے وہاں پہنچے۔ ہائے ہائے، اللہ کریم ہے، اللہ ہمیں بھی ایسی موت نصیب فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، یہ جنت میں داخل ہو گیا، ہو جائے گا نہیں، ہو گیا۔ اب چونکہ صحابہ تھے نا سامنے، صحابہ تھے، ہمارے جیسے لوگ نہیں تھے سامنے کہ ایک دم فائرنگ شروع کر دیں کہ ہو گیا کام۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ، آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا، جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ یہ کلمے کا اخلاص یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے ہمیں کہ یہ کلمے کے اخلاص والا ہے فلانا؟ ہم کسی کے بارے میں کیسے فیصلہ کریں گے یہ اخلاص والا، یہ کیسے فیصلہ کریں گے؟ کیا نشانی اس کی؟ آپ نے فرمایا کلمے کا اخلاص یہ ہے، ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جاؤ، ایک لفظ میں پوری زندگی کھول دیتے تھے، کیونکہ آسمانی علم تھا نا، آسمانی علم تھا، کسی مدرسے سے تو پڑھے نہیں، کسی اسکول میں تو پڑھے نہیں، کوئی استاد تو تھا نہیں، اللہ ہی سکھانے والے، اللہ ہی بتانے والے، ایک بات کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ کلمہ تجھے حرام کاموں سے روک دے۔ اب اس ایک بات میں پوری زندگی آ گئی، پوری زندگی، نماز کا چھوڑنا حرام، زکوٰۃ کا نہ دینا حرام، حج پیسے ہو نہ کرنا حرام، روزہ نہ رکھنا حرام، جھوٹ بولنا حرام، فراڈ کرنا حرام، دھوکہ دینا حرام، جتنی چیزیں کہو وہ حرام کو کہا۔ کلمے کی خصوصیت یہ ہے کہ تمہیں حرام کاموں سے، جو حرام کاموں سے نہیں رک رہا، جو حرام کاموں سے نہیں رک رہا، اس کو دھوکہ لگا ہوا ہے، دھوکہ ہے۔ ابھی میں ایک ہمارے یہاں جاننے والے ہیں، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، 30 سال کا بیٹا مر گیا، 30 سال 30۔ تو میں ان کے گیا، اگلے دن وہ جو قرآن خوانی ٹائپ ہوتی ہے اس میں گیا، تو اسٹیج پہ بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، کیونکہ وہ بڑا دنیا کا بڑا آدمی تھا، سیاستدان بھی تھا، بڑا بھی تھا، تو اس کے بہت سارے لوگ ان کے پاس
شہر کے بھی اچھے اچھے متمول لوگ وہاں پہنچے ہوئے تھے. تو وہ سٹیج کے اوپر بہت سارے نعت خوان بیٹھے تھے, نعتیہ کلام اور یہ وہ, ایک نعت پڑھے پھر دوسرا پڑھے, 2 گھنٹے کا فنکشن پورا, پیسے بھی پھینک رہے, نوٹ بھی دے رہے, ان پہ سارا سسٹم چل رہا. تو آخر میں انہوں نے کہیں مجھے دیکھ لیا کہ میں پیچھے بیٹھا تھا چپ کر کے, تو وہ جو جن کا بیٹا تھا انہوں نے دیکھ لیا اور میرے پاس آئے گئے, آپ آگے تشریف لائیں, آپ آئے کے پیچھے بیٹھ گئے. میں اپنے پیچھے بیٹھے قرآن شریف پڑھتا رہا. تو خیر مجھے پکڑ کے آگے لے گئے, تو انہوں نے کہا جی دعا آپ نے کرانی ہے. آخر میں 15 منٹ مجھے انہوں نے کہا جی آپ دعا تھوڑی سی بات کر دیں, دعا کرا دیں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو میری بات کو غور سے سنو. بڑا مجمع تھا, بڑے لوگ تھے. میں نے کہا میری بات غور سے سنو. آپ لوگ یہاں نعتیں پڑھ رہے ہیں, یہ لوگ نعتیں سن رہے ہیں, یہ بھی جھوم رہے ہیں, آپ بھی جھوم رہے ہیں. آپ کا نعتیں پڑھنا اور ان کا سننے کا انداز اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اس میں کوئی شک نہیں, آپ کی محبت میں کوئی شک نہیں, آپ کو محبت ہے. لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں نبی کی بات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کی دلیل مانگتے تھے. آپ نے ایک صحابی سے پوچھا, کیف اصبحت یا حارثہ, حارثہ تم نے صبح کس حال میں کی آج؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آج صبح ایمان پہ کی, میں نے آج صبح ایمان پہ کی. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ شاباش ویری گڈ بڑا اچھا ہوگا. آپ نے کہا کہ تیری اس بات کی کیا دلیل ہے کہ تو نے صبح ایمان پہ کی, دلیل بتاؤ. میں نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول دونوں دلیل مانگتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تم نے کیا سمجھا ہے کہ تم کہو میں ایمان لائے ہو تو ہم مان لیں گے؟ نہیں, ہم تمہیں آزمائیں گے, تمہارا ایمان آزمایا جائے گا, خالی تمہاری زبانی پہ نہیں مانیں گے. تو اس نے صحابی رسول نے دلیل دی کہ میں صبح اٹھا تو میں نے ایمان اس طرح دیکھا. یہ دلیل وہ لمبی بات. تو میں نے کہا آپ جو محبت کا تقاضا کر رہے ہیں اللہ کے نبی سے کہ بھی ہمارے میں محبت ہے, تو اللہ کا رسول اس کی دلیل مانگتا ہے, بتاؤ. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ جس کی زندگی میں 4 باتیں ہیں, یہ اپنے اس بات میں سچا ہے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. جس کے اندر یہ 4 باتیں نہیں ہیں وہ اس محبت میں سچا نہیں ہے. کل قیامت والے دن حضور اس کو نہیں پہچانیں گے. دھوکے میں نہ رہنا. کیا دلیل؟ 4 باتیں کیا ہیں وہ؟ آپ نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, جھوٹ نہیں بول سکتا. میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, کسی کو دھوکہ, فراڈ, چیٹ نہیں کر سکتا. 2 باتیں یہ. اور تیسری بات موت کے, جب حضور کے دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو 2 باتیں اس دن فرمائی تھیں, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. میری امت نماز پڑھتے رہنا, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا, اور اپنے ماتحتوں سے, اپنے ملازموں سے اچھا سلوک کرنا. یہ 4 باتیں ہیں. نماز, لوگوں سے اچھا سلوک, سچ بولنا اور لوگوں سے معاملات ٹھیک رکھنا. اگر یہ 4 باتوں میں سے یہ باتیں آپ میں نہیں ہیں تو آپ کا یہ محبت کا بول صرف بول ہے, اس میں حقیقت کوئی نہیں. اور ایک بات میں کہ آپ کو اور کہوں, آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی نماز نہ چھوڑے, نماز نہ چھوڑے. اللہ کے نبی آخری پیغام دے رہے ہیں کہ الصلاۃ, لوگوں نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. تو میں نے کہا میں تمہیں کہتا ہوں, میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کر لو. اگر تمہیں قیامت والے دن اللہ نے پوچھا تو میں ذمہ دار ہوں. مجھے کہنا جی اس نے کہا تھا. میں نے کہا صرف فجر کی 2 سنتیں اور 2 فرض پڑھ لو, ظہر کے 4 فرض پڑھ لو, عصر کے 4 فرض پڑھ لو, مغرب کے 3 فرض پڑھ لو, عشاء کے 4 فرض پڑھ لو اور 1 وتر پڑھ لو. اتنا پڑھ لو. اتنا کر لو گے تو نماز سے بری ہو جاؤ گے. اور یہ دوسری بات ہے کہ جو اتنا کرنے لگ جائے گا پھر وہ خود ہی سنتوں پہ بھی آ جائے گا, خود ہی نفلوں پہ بھی آ جائے گا, خود ہی اس کی زندگی پھر بھر جائے گی. پھر اس کو چین نہیں آئے گا, پھر وہ اشراق بھی پڑھتا پھرے گا, پھر چاشت بھی پڑھے گا, پھر اوابین بھی پڑھے گا, پھر تہجد بھی پڑھے گا, پھر اور صلاۃ و تسمیہ پڑھتا پھرے گا. لیکن اتنا پڑھ لو. خیر بعد میں کچھ
لوگوں نے مجھ پہ بہت اعتراض کیا، جی آپ نے یہ کہہ دیا، یہ کیسے کہہ دیا؟ میں نے یار میں کہہ رہا ہوں، میں گارنٹی ذمہ دار ہوں۔ نماز پڑھ لو خدا کے لیے، نماز پڑھو، نماز پڑھے بغیر نہ مرنا۔ اور جھوٹ مسلمان نہیں بولتے یار، جھوٹے نہیں ہوتے مسلمان۔ مسلمان جھوٹ بولتا ہے، کیا بات کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ مسلمان دھوکے باز ہے، فراڈ کرتا ہے، یہ نہیں، یہ کر لو، یہ کر کے گئے تو ولی بن کے مرو گے انشاءاللہ تعالیٰ، بہترین موت آئے گی، اور مرتے ہی مسئلے ختم ہو جائیں گے، موجیں شروع ہو جائیں گی۔ دیکھو میرے دوستو، یہ قرآن نے ہمیں پیغام دیا ہے۔ یہ مہینہ میں خاص طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے، یہ مہینہ قرآن کا ہے، یہ مہینہ قرآن کا ہے، یہ مہینہ قرآن کا ہے۔ اس مہینے میں قرآن اترا تھا، قرآن اسی مہینے میں آیا تھا، قرآن بھی اسی مہینے میں آیا تھا، پاکستان بھی اسی مہینے میں آیا تھا۔ اس مہینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے دور کیا کرتے تھے قرآن کا۔ آپ لوگوں کو میں کہتا ہوں خدا کے لیے، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ جو چاہتا ہے کہ میرا ہر مسئلہ کہے بغیر حل ہوا کرے، مسئلہ بتائے بغیر، اللہ کو کہے بغیر میرا مسئلہ حل ہو جایا کرے، وہ قرآن سے دل لگا لے۔ قرآن پڑھنا، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو قرآن کو زیادہ پڑھتا ہے اور اتنا پڑھتا ہے کہ اسے دعا مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، تو اللہ اسے بغیر دعا مانگے عطا فرمائے گا۔ ایک اور بات بتاؤں آپ کو، جو قرآن پڑھے گا نا، جو قرآن میں زیادہ پڑھے گا، قرآن کو زیادہ غور کرے گا، زیادہ غور و فکر کرے گا، اللہ اس کے دل کی آنکھ کھول دے گا۔ کون سی آنکھ کھول دے گا؟ ایک یہ آنکھ ہے، ایک ادھر آنکھ ہے۔ یہ آنکھ دنیا کا نفع نقصان بتاتی ہے، دنیا کا نفع نقصان بتاتی ہے یہ آنکھ۔ یہ دل کی آنکھ یہ آخرت کا نفع نقصان بتاتی ہے۔ اللہ اس کی یہ والی کھول دے گا، اور لوگ کھول دے گا اس پہ، وہ لوگوں کے بارے میں اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسا آدمی ہے، یہ کیسا آدمی ہے، یہ کیسا، اللہ اس پہ کھولے گا یہ بات۔ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا یوٹیوب چینل بند کر دیا، پتہ نا آپ کو؟ 10 سال سے چل رہا تھا وہ چینل، 10 سال سے، اور ان کی وفات کے 15-16 سال بعد شروع ہوا تھا چینل ان کا۔ اپنی زندگی میں نہیں شروع کیا انہوں نے، یا اس وقت تھا نہیں، یا کیا تھا؟ تو کیا بات کرتے تھے وہ؟ آپ لوگوں سے 3 لاکھ سبسکرائبر تھے ان کے، 30 لاکھ، 3 ملین سبسکرائبر تھے۔ تو وہ بات کیا کرتے تھے؟ سوائے قرآن کے کچھ نہیں بات کرتے تھے۔ اب ان کے بیانات پڑھ کے سن کے دیکھ لو، جو باتیں انہوں نے آج سے 30 سال پہلے کہی تھی، جس آدمی کے بارے میں جو کہا تھا سچ ہو کے ثابت ہوگا۔ پڑھ کے دیکھ لو ان کے قرآن سن لو۔ آج انہوں نے 30 سال پہلے جو پیشن گوئیاں کی تھیں کہ یہ فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں یہ کرے گا، فلاں، آج ساری سب سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ پڑھ جاؤ دیکھ لو، حیران ہو جائیں گے آپ۔ یہ قرآن ہے، قرآن کھول دے گا۔ اب یہ ان کا چینل بند کیوں کیا گیا ہے؟ وہ یہ قرآن عام ہو رہا تھا ان سے، اللہ نے اس آدمی کو قرآن کے لیے چن لیا تھا۔ فقیر آدمی تھا وہ، فقیر، ساری زندگی نہ لینڈ کروزر آئی، نہ آگے ڈالے چلے، نہ پیچھے چلے، کچھ بھی نہیں، اسی طرح چھوٹے سے گھر میں رہ کے اسی طرح بن آ گئے۔ لیکن قرآن ایسا بول گیا، اب یہ بات ان کو پسند نہیں ہے کہ یہ قرآن بول رہا ہے اور حقیقت بول رہا ہے۔ اب اس میں انہوں نے ساری قرآن میں جو حقیقت کھولی ہوئی ہے وہ کھول دی۔ اب ان کی باتیں تو سنتے تھے غیر مسلم سنتے کہ یہ قرآن بول رہا ہے۔ اب قرآن چیز ایسی ہے میرے دوستو کہ قرآن دلوں کو چیر کے رکھ دیتا ہے۔ اب دیکھو نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کے منصوبے ہو رہے ہیں، قتل کے، کہ کون قتل کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کون قتل کرے گا؟ حرم میں مشورہ ہو رہا ہے، سارے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، مشورہ ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا تو کرے گا، وہ کہتا تو کرے گا، وہ کہتا میں کر لوں گا، یہ بات چل رہی ہے۔ اتنے میں حضور تشریف لے آئے
صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا لو جی آ گئے. اب حضور جب تشریف لائے پاس تو پاس آ کے کھڑے. اب آپ کو اللہ جبرائیل نے بتا دیا کہ یہ پلاننگ کر رہے ہیں. آپ پاس کھڑے ہو کے آپ نے کہا, اب وہ سارے ایک دم دم بہت, تو آپ نے کیا فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا. سورہ نجم شروع کر دی. سورہ نجم شروع کی, سب ایسے ہو گئے جیسے کاٹو تو لہو نہیں, پن ڈراپ سائلنس, اور آپ پڑھ رہے ہو سب سن رہے ہیں. 2 رکوع ہے غالباً سورت کے, یا 3 رکوع ہیں, 2 صفوں کی سورت ہے. آپ نے وہ پوری سورت تلاوت فرمائی. اس سورت کے اینڈ میں جب سورت ختم ہوتی ہے تو سجدہ ہے. آپ نے سورت ختم فرمائی, سارے کفار ہیں اور حضور کو شہید قتل کرنے کے منصوبے کر رہے ہیں, تو آپ نے اس سورت کے اینڈ پہ جب سجدہ ہے تو سجدہ فرمایا, تو سارے سجدے میں چلے گئے, سارے سجدے میں. یہ قرآن ہے. جب آپ اٹھ کے چلے گئے وہ سجدے میں ہی ہیں, آپ چلے بھی گئے وہ سجدے میں. تو جب اٹھے, ایک اٹھا, 2 اٹھے, ایک دوسرے سے شرمندہ کہ تو ہی کیتا. کسی کو سمجھ ہی نہیں ہمیں ہوا کیا. قرآن کے الفاظ دلوں پہ جس کو سمجھ آتا ہے اس کے دلوں پہ جادو کی طرح اثر ہوتا ہے. اب ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ کا قرآن جب وہ غیر مسلم سن رہے تھے تو غیر مسلمان ہونے لگے. انہوں نے کہا بند کرو اس کو, ان کا چینل بند کر. کیا وہ نہ کوئی سیاسی بات کر رہے تھے, وہ نہ کو کسی کے خلاف, قرآن سنا رہے تھے, لیکن چونکہ اس کا اتنا اثر ہو رہا دلوں پہ کہ لوگوں کی زندگی بدل رہی تھی, لہذا وہ بند ہو گیا. لیکن میں درخواست کرتا ہوں کہ بھئی یہ دوبارہ اس کو شروع ہونا چاہیے. اس کا فائدہ ہے لوگوں کو جو یہ سمجھ رہے ہیں ان کی بات سے نقصان ہو رہا تھا, وہ غلطی پہ ہیں. نقصان نہیں ہو رہا تھا, خیر پھیل رہی تھی. اس کو چلائیں دوبارہ. وہ پٹیشن جو ہوتی ہے اس پہ بھی آپ لوگ اس کو کریں سبسکرائب, پہ دوبارہ یہ شروع ہو جائے. تو یہ مہینہ میرے دوستو قرآن کا ہے, قرآن کا. اس میں میری گزارش یہ ہے کہ میں نے کسی جاننے والے سے کہا کہ قرآن پڑھو. اس نے کہا جی عادت نہیں ہے. دیکھیے دنیا میں ہر چیز کی پہلے عادت نہیں ہوا کرتی, عادت تو ڈیولپ کرنی پڑتی ہے. تھوڑا اس مہینے میں تو فراغت ہے, اللہ نے کیا ہوا ہے, کھانے پینے کا پرابلم نہیں ہے, اور یہ نہ کھانے کا ہوتا ہے نہ واش روم جانے کا ہوتا ہے, وضو بھی رہتا ہے, سب کچھ معاملہ صحیح ہے. تو اس میں تھوڑا پڑھو قرآن کو, پھر قرآن تم سے اپنا دل لگا لے گا. قرآن سے دل لگ جائے گا. قرآن سے دل لگ جائے گا مطلب کیا, اللہ سے دل لگ جائے گا. پھر اللہ سے دل لگ جائے گا اور اللہ اس میں تمہیں اپنے ساتھ. نہیں تو کیا ہوگا, اگر قرآن نہیں پڑھو گے تو کیا ہوگا. قرآن نہیں پڑھو گے تو میرے دوستو وہ تباہیاں آئیں گی جو آئی ہوئی ہیں, وہ تباہیاں آئیں گی. اب یہ یوٹیوب وغیرہ, یہ فیس بک نے ساری بات, ہر بات سامنے آ جاتی ہے. ابھی وہ کراچی میں جو یونیورسٹی ہے وہاں کیا ہوا ہے, کیا کریں بتاؤ. نوجوان لڑکے لڑکیاں سارے وہ کام کر رہے ہیں جو یورپ میں لوگوں نے کیے تھے, وہی کام شروع کر دیے, وہی بے حیائی, وہی فضول باتیں, وہی گےازم, وہی عورتیں, وہی بندے, وہ شروع ہو گیا. تو سب دیکھ رہے ہیں, سارے سب لوگ دیکھ رہے ہیں, میں کون سا نئی بات کر رہا ہوں. لیکن یہ کس بات سے ہے کہ قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن کو چھوڑ گے تو پھر کیا کریں گے. زندگی تو قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے. جب اس سے دور ہو جائیں گے تو پھر یہ آہستہ آہستہ زندگی میں یہ باتیں آ جائیں گی. پھر ڈرامے دیکھو گے تو جو ڈراموں والی زندگی وہ بناؤ گے. ظاہر ہے ڈراموں میں کون بتا رہا ہے کہ تم نے مرنا ہے, تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا, بتا رہے کوئی. وہ تو ایک مارکیٹنگ کر رہے, چیزیں چلا رہے ہیں اپنی. ان کو اس بات کی غرض نہیں ہے کہ اس کا کیا اثر ہو رہا ہے. ان کو یہ ہے کہ ہٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, بس یہ بتاؤ ہٹ ہوا کہ نہیں. اب فلموں نے کتنا اثر کیا پتا,
مجھے یاد ہے جب چھوٹے ہوتے تھے فلمیں دیکھتے تھے تو اس میں فلموں میں وہ ہوتے تھے کہ جی کسی پہ کوئی کیس ہو گیا ہے، اگر کوئی عدالت میں کیس لگا ہوا ہے تو اس کی جو محبوبہ ہوتی ہے یا اس کی جو بیوی ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ جا رہی کسی دربار پہ جا رہی جناب، وہاں جا کے دھمال ڈال رہی، دربار پہ دھمال ڈالی ہے اس نے جناب، وہ گھڑیاں آگے پیچھے ہو رہی ہیں اور پتہ چلا کہ جی وہ عدالت میں کیس لگے ہوئے ہیں، وہ گھڑیاں آگے پیچھے وہ دھمال چل رہی ہے اور جناب وہ گھڑیاں بھی رک گئی، عدالت بھی رک گئی، انہوں نے کہا کام کرم ہو گیا، یار کمال کر دیا۔ اب جو لوگ فلمیں دیکھ رہے تھے وہ وہی کر رہے دربار۔ یہ کیوں بھرے ہوئے دربار؟ کس نے بھرے یہ دربار؟ یہ فلموں نے بھرے ہیں، فلموں نے بھرے ہیں دربار۔ یہ ہمارا کیویلری گراؤنڈ کا جو پل نیا بنا اس کا نام رکھ دیا لال شہباز قلندر پل، یعنی کسی صحابی کا نام ہی نہیں ملا انہیں، یعنی لخت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام رکھے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نام یاد ہی نہیں ہے، لال شہباز قلندر یاد آ گیا۔ ابھی ٹی وی پہ دکھا رہے تھے کہ جی شہباز قلندر کا قدر کا مزار پہ وہ عرس ہے، تو کیا کر رہے ہیں جی، عقیدت مند دھمال ڈال رہے ہیں۔ عقیدت مند کون؟ چرسی پنگی۔ کیا مت ماری گئی ہے؟ کیوں ماری گئی مت ماری اس لیے کہ میرے دوستوں قرآن چھوڑا ہے، یقین کرو میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، جب قرآن چھوڑ دیں گے تو اللہ مت مار دے گا، سمجھ نہیں آنے دے گا کہ بات کر سمجھ اصل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، غلط کو صحیح سمجھ کے کرو گے اور صحیح کو غلط سمجھ کے چھوڑ دو گے۔ قرآن ایک زندگی ہے، یہ رمضان کا مہینہ تو آیا قرآن کے لیے تھا، میں کہتا ہوں آپ کو یہ ہے ہی قرآن کے لیے مہینہ، لیکن ہماری کم نصیبی ہم نے اب ترکی میں دیکھا، میں ترکی میں وہ مسجد صوفیہ پہلے ہائی صوفیہ اس میں پہلے چرچ بنا دیا تھا انہوں نے، چرچ میں کتنے سال چرچ رہا اور 88 سال بعد اب وہاں دوبارہ تراویح شروع ہوئی۔ آئے ہائے، اب وہ تراویح دیکھو ذرا، وہاں اس کو دیکھو ذرا کہ مزہ آ جائے، کیا مخلوق ہے وہاں تراویحیں پڑھ رہی ہے، کیا لوگ وہاں ایسی ایمان افروز وہ تراویح ہو رہی وہاں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ نے اس کو چنا تھا جگہ کو، جنت چنا، حالانکہ وہ جو عطا ترک بیچارہ بد نصیب مر تو گیا، کیا لے گیا دنیا سے کیا لے گیا؟ اپنے نام کے ساتھ منحوسیت کا لفظ لے گیا۔ مر جانا ہے، میں ہی تو کہہ رہا ہوں مر جانا ہے۔ میں ابھی کے بادشاہوں کو بھی یقین کو یہ بات کہتا ہوں خدا کے لیے، میں یہ نہیں کہتا کہ میں خود بڑا نیک آدمی تو آپ خراب، یہ کیا کر رہے ہو؟ رمضان کا مہینہ تم کن کاموں میں لگے ہو؟ کیا پلاننگیں کر رہے ہو؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیا مل جائے گی حکومت، پھر کیا ہوگا؟ آخرت بناؤ یار، خدا کے بندو، جس کی قسمت میں اللہ نے حکومت لکھی اس کو مل جائے گی، اور جو اللہ حکومت دے گا نا، جو اللہ حکومت دے گا پھر اس کے اللہ کی مدد پھر ساتھ ہوگی۔ جو اپنی استادی سے لوگ ہیں تو ذلیل ہو کے ختم ہوگی۔ پھر انہوں نے پوری کوشش کی تھی، اس کو عطا ترک نے پوری کوشش ختم کی تھی کہ کسی طرح یہاں سے دین کا نام ہو، اور بے وقوف تیرے ختم کرنے سے ختم ہو سکتا ہے؟ تو ختم ہو گیا، دین زندہ ہے۔ وہ مسجد آج پھر آباد ہو گئی ہے اور ہزاروں لوگ وہاں اللہ کا نام، قرآن ہو رہا ہے، قرآن پڑھ رہے نام اللہ دا، باقی سب ختم ہو جانا۔ آج سے 100 سال بعد یہ دنیا اسی طرح ہوگی، یہ سلسلہ چل رہا ہوگا۔ ہم میں سے کچھ ہوگا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اور آج سے 100 سال پہلے جو لوگ تھے اب کوئی ہے؟ ایام معدودات، تھوڑے دن کی بات ہے، تھوڑے دن کی بات۔ ایسی محنت کر لو میرے دوستو، ایسی محنت کر لو، اللہ راضی ہو جائے۔ اس رمضان میں خاص طور پہ اس رمضان میں میں نے کہا تھا، اس رمضان میں ایسی محنت کر، نیت تو کرو کہ ہم نے اس رمضان میں اللہ کو راضی کر کے چھوڑنا ہے۔
کل ایک آدمی نے مجھے کہا، اس نے کہا جی رمضان دے جتے جو کچھ نہ کچھ صحیح کر لینے بعد چ نہیں ہوتا. میں نے کہا پتہ کیوں نہیں ہوتا؟ کہتا کیوں نہیں ہوتا؟ میں کہ تمہاری نیت ہی نہیں ہے بعد میں کرنے کی. اگر خدا کی قسم یہ نیت کر لو کہ ہم نے رمضان والی زندگی ساری گزارنی ہے، اللہ توفیق دے گا. کیا مسئلہ ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ میں کہوں جی مجھے اللہ کی فرما برداری کی زندگی گزارنی، میں نے نیت کر لی اور اللہ مجھے نہیں گزارنے دے گا، یہ ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اور تیرے اندر کھوٹ ہے بابا، تیرے کفس دی کنڈی اندر ہے، تو مار اڑاڑی جاڑیا، میں ہوں فراڈیا. اللہ تو چاہتے ہیں میں کامیاب ہو جاؤں، میرے دل میں فراڈ ہے، میری نیت ہی نہیں ہے. میری نیت ہی ہے کہ بس رمضان محنت کرنی، پھر انشاءاللہ پھر اسی طرح ہی ہے. جس نے یہ نیت کی ویسے کون ہدایت دے گا؟ میں اس چینل سے یہ بات کرتا ہوں، میری بات جہاں تک پہنچے، میں آپ کو گارنٹی سے یہ بات کہتا ہوں خدا کی قسم، تم نیت کرو اس رمضان میں کہ یا اللہ ہم نے یہی زندگی گزارنی ہے موت تک، اور ہم نے عید منانی ہے اس دن جس دن موت آئے گی. ایسا روزہ رکھوں گا، میں ایسا روزہ رکھوں گا کہ موت پہ کھولوں گا. جو یہ نیت کرے اللہ اس سے پوری زندگی رمضان والی توفیق دے گا انشاءاللہ تعالی. اور پھر موت پہ روزہ کھولے گا تو جس طرح روزہ کھول کے مزہ آتا ہے نا، اسی طرح موت پہ مزہ آئے گا میرے دوست. میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرمائیں کہ اللہ ہمیں ایسا ہی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو موت پہ کھلے. کرتے ہیں اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. باخر دعوانا الحمدللہ.